بھاری تھا، بدلی چیز تھی، اس لیے یہ ڈوب گیا۔ ایک جو مرید تھا وہ بڑا محبت کرنے والا اور پیر صاحب کے بارے میں بڑا اچھا اعتقاد رکھنے والا، پیر صاحب نے اس سے پوچھا تو بتا کہ یہ پتھر کیوں ڈوبا ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ پتھر بھاری ہے، یہ ہلکا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ڈوبا، بس لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ڈوب گیا، جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ڈوب گیا۔ تو جب اپنے پیر کی بات میں رد کر دیا جاتا ہے تو برباد ہوتا ہے۔ اپنے پیر کے بارے میں ہمیں یہ اعتقاد بنا لینا چاہیے۔ میرے اہل سنت، آپ کی جو ہے وہ زندگی کیسے گزری، بچپن کیسا گزرا، لوگ جو ہے وہ آج بھی میرے اہل سنت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ذرا آؤ سنو میرے پیر کا، میرے مرشد کا بچپن کیسے گزرتا ہے۔ میرے اہل سنت کی عمر بہت چھوٹی تھی، بچپن کی عمر ہے، تو آپ کی جو بہن تھی وہ کسی بات پہ ناراض ہو کہ کہتی ہے کہ آپ کو اللہ عز و جل مارے گا۔ دیکھیے گا خوف خدا کتنا ہے۔ میرے اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، لاکھوں اتاریوں کروڑوں اتاریوں کے پیر، جب بچپن کی عمر ہے تو بہن نے کسی بات پہ خفا ہو کے کہا کہ تمہیں اللہ عز و جل مارے گا، تو میرے اہل سنت اسی وقت خوف خدا میں تڑپنے لگے اور اپنی بہن کو کہنے لگے کہ یہ بات کہہ کہ مجھے اللہ نہیں مارے گا، بار بار کہتے رہے کہ کہہ کہ مجھے اللہ نہیں مارے گا، بہن یہ بات کہہ کہ مجھے اللہ نہیں مارے گا، کہتے رہے، بالآخر بہن سے یہ کہلوا کے ہی رہا، بہن نے کہا کہ تمہیں اللہ نہیں مارے گا۔ یہ خوف خدا ہے، ایک جملہ بہن نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں اللہ مارے گا، لیکن خوف خدا ایسا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ بچپن کا زمانہ ہے اور میرے اہل سنت اور آپ کے گھر والوں نے کس طرح محنت کی ہے۔ میرے اہل سنت خود جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یتیمی کا دور ہے اور غربت ہے، اتنے زیادہ جو ہے وہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر میں آتے تھے، ان کو ہم چھیلا کرتے تھے اور 1 کلو جب ہم چھیلتے تھے تو 4 آنے مزدوری ملتی تھی۔ کتنی؟ 4 آنے مزدوری ملتی تھی۔ 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا ہے، 4 آنے مزدوری ملا کرتی تھی 1 کلو چنے چھیلنے پر۔ یہ جو مونگ پھلی ہوتی ہے، کہتے ہیں 1 کلو، 1 سیر بولتے ہیں، 1 سیر جو ہے وہ کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں 1 سیر ہم مونگ پھلی چھیلا کرتے تھے تو 1 آنا مزدوری ملا کرتی تھی۔ کہتے ہیں ہمارے گھر والے اور میں یہ کام کیا کرتا تھا، کہتے ہیں ہم یہ گھر میں کام کرتے، یہ مزدوری ہمیں ملا کرتی تو گھر کا سارا نظام چلا کرتا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں گھر میں چھوٹا تھا تو اب وہ جو چنے اور مونگ پھلیاں گھر میں آیا کرتی تھی، میں ان میں سے کچھ دانے کھا بھی لیا کرتا تھا کبھی کبھار، لیکن دل میں ایک بات رہتی تھی کہ یار یہ ہمیں کھانے کی اجازت نہیں، یہ جس نے بھیجا ہے اسی نے چھیلنے کے لیے بھیجا ہے، ہم چھیلنے کی مزدوری لیتے ہیں، لیکن میں کون ہوتا ہوں کہ بغیر پوچھے میں اس کی اس چیز میں سے کچھ کھا لوں، کچھ لے لوں۔ کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ کو میں نے کہہ دیا کرنا کہ امی جان ان چنوں میں سے، ان مونگ پھلیوں میں سے میں نے کچھ دانے کھا لیے ہیں، آپ اس سیٹھ سے معاف کروا لینا۔ تو کہتے ہیں کہ والدہ نے اس سیٹھ سے یہ کہہ دیا کرنا کہ گھر میں سے بچہ جو ہے وہ کچھ دانے کھا لیتا، 2 دانے کھا لیتا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو سیٹھ تو ہوتا تھا وہ یہ کہہ دیتا کوئی بات نہیں، کھا لیے تو پھر کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں پھر میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ والدہ تو اس کو 2 دانے کہتی ہے لیکن میں تو زیادہ دانے کھاتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ میرے دل میں بات رہتی تھی کہ والدہ سیٹھ کو کہتی ہے کہ بچہ 2 دانے کھا لیتا ہے، اس کو معاف کر دیں، لیکن میں تو زیادہ دانے کھاتا تھا۔ کہتے ہیں پھر جب میں نے ہوش سنبھالا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ 2 دانے بولنا یہ محاورہ ہوا کرتا تھا، مراد یہی ہوتی کہ بچے کچھ کھا لیتے ہیں آپ معاف کر دیا کریں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کا خوف کیسا ہے، میرے اہل سنت کے بچپن میں ہی اللہ کا خوف ہے، حقوق العباد کی پاسداری ہے، کوئی بھی کام شریعت کے خلاف کرتے ہی نہیں ہے۔ آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ کہیں پہ
لوگوں نے یہ دین کا کام ایسے نہیں ہو جاتا، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لوگوں کی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، کانوں سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کو کان بند کرنے پڑتے ہیں، اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں دین کی خاطر۔ میرے اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نور مسجد میں غالباً کہتے ہیں، نور مسجد میں یا کہیں اور پہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں شوق ہی بڑا شوق تھا، مائک آن کیا، نعت پڑھنے لگ گیا، تو کہتے ہیں ابھی میں نے نعت شریف کا ایک شعر پڑھا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں یہ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا شخص اٹھتا ہے، ایک بڑے میاں اٹھے اور انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے مائک چھین لیا اور مجھے ہٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ میں بچہ تھا اور میری آواز بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، میری آواز بھی پیاری نہیں تھی، اب میں نے یہ شعر پڑھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں میں نے یہ شعر پڑھا، وہ بڑے میاں اٹھے، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، مجھ سے مائک بھی چھین لیا، مجھے دھتکار دیا۔ کہتے دل بڑا ٹوٹا لیکن ہمت نہیں ہاری، ہمت ہار جاتے تو آج زمانہ سلام نہ کرتا، اس وقت ہمت نہیں ہاری بلکہ دین متین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ اور جو شعر پڑھا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آہ جو دل سے نکلی وہ قبول ہوئی، آہ جو دل سے نکلی وہ مدینے پہنچ جاتی ہے۔ پھر آپ کا دل مدینے والے مصطفیٰ کی ایسی نظر ہو جاتی ہے، ایسا کرم ہو جاتا ہے، میرے آقا ایسی نظر کر دیتے ہیں کہ میرے پیر کا میرے مرشد کا ایسا دل چمکاتے ہیں کہ آپ کا دل پھر ایسا چمکا کہ آپ نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل دی، کروڑوں نوجوانوں کے دلوں کو چمکا دیا۔ آپ کی وجہ سے لاکھوں نوجوانوں نے اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجا لیا، لاکھوں نوجوانوں نے اپنے سروں پہ یہ زلفیں سجا لی، لاکھوں نوجوانوں نے اپنے سروں پہ امام قطع سجا لیا۔ آپ نے وہ کام کیا، آپ نے لاکھوں نوجوانوں کو سنت کے مطابق لباس پہنا دیا، آپ نے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، بے نمازی کو نمازی بنا دیا، جاہل کو عالم بنا دیا، مدنی منو کو حافظ بنا دیا۔ آپ نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا کہ جو لندن پیرس کے عاشق ہوا کرتے تھے، جو لندن پیرس جانے کی تمنا رکھا کرتے تھے، میرے مرشد نے اپنی نگاہ فیض سے ان کو مدینے کا عاشق بنا دیا، ان کو مدینے کا عاشق میرے پیر نے بنایا ہے۔ ذرا آگے چلیے، جو بازاروں میں، جو چوکوں میں، جو گلیوں میں آوارہ پھرا کرتے تھے، میرے پیر نے ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیا ہے۔ جو در در کی ٹھوکریں کھایا کرتے تھے، میرے پیر نے ان کو مسجد کا امام بنا دیا ہے۔ اور یارو جو فیشن پرست لوگ تھے، ان کو سنت کا پیکر میرے پیر نے بنا دیا ہے۔ پھر بھی دیکھو میرے پیر نے کتنا کام کیا ہے، میرے پیر کا کمال دیکھو۔ میرے پیر نے عالم بنایا تو مدنی بنا دیا، مسجد بنائی تو فیضان مدینہ بنا دیا، مکتبہ بنایا تو مکتبۃ المدینہ بنا دیا۔ میرے پیر نے اگر مدرسہ بنایا تو مدرسۃ المدینہ بنا دیا۔ میرے پیر نے اگر جامعہ بنایا تو جامعۃ المدینہ بنا دیا۔ میرے پیر نے اگر اسکول سسٹم کھولا تو دار المدینہ بنا دیا۔ یہ میرے پیر کا کمال ہے، یہ میرے پیر پہ میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہ فیض ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دیتے ہیں۔ آپ کراچی کو نام دیتے ہیں تو باب المدینہ بنا دیتے ہیں۔ میرے پیر کا کمال دیکھو کہ جو ہر طرح کی در در کی ٹھوکریں کھانے والے تھے، جو گانے باجے گانے والے تھے، میرے مصطفیٰ کا سناخہ بنا دیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام پلا دیے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے جو ہے وہ محبت کے جام پلاتے ہیں، عشق احمد رضا بھی دیتے ہیں۔ پھر بھی کوئی پوچھے کہ کون الیاس قادری، تو پھر اس کو بتانا کہ الیاس قادری وہ ہے جس کا کوئی بینک بیلنس نہیں، اس کا نام الیاس قادری ہے۔ جس کے گھر میں سونے کے لیے بیڈ نہیں ہے، اس کا نام الیاس قادری ہے۔ جو کروڑوں دلوں پر حکومت کرتا ہے، جس کو چیک سائن کرنا نہیں آتا، اس کا نام الیاس قادری ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کون الیاس قادری، تو کہنا کہ جو کھجور کی چٹائی پہ سوتا ہے، اس کا نام الیاس قادری ہے۔ کوئی پوچھے کہ کون الیاس قادری، تو اس کو بتانا کہ جس کا تکیہ کھجور کی چھال کا ہے، اس کا نام الیاس قادری ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تاب ہے الیاس قادری۔ یہ میرے پیر نے کمال کیا ہے۔ لاکھوں مدرسے بنائے، لاکھوں مدنی منو کو حفظ کروا دیا۔
کتنے جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں میرے پیر نے یہ جامعات بنا دیے، 100% اسلامی چلنے والا چینل مدری چینل بنا دیا۔ کوئی ایک چینل دکھا دو کہ جو بغیر ایڈ کے چلتا ہو، بغیر کمرشل کے چلتا ہو، واحد مدنی چینل ملے گا جس پہ نہ عورت ہے، نہ عورت کی آواز آتی ہے، نہ کوئی ایڈ آتا ہے۔ صبح اٹھو تو مصطفیٰ کریم کی نعتیں چل رہی ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کہیں پہ مفتیان کرام بیٹھ کے مسائل سکھا رہے ہیں، تو کہیں پہ امیر اہل سنت مسائل سکھا رہے ہیں۔ یہ امیر اہل سنت نے ہمیں چینل بنا کے دیا۔ کتنے نوجوانوں کی یار زندگیاں بدل دی۔ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے جگہ جگہ پہ چندے مانگ رہے ہوتے ہیں، جھولیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یار تم نے نہیں لگائی تو تم نے کیا کیا ہے؟ دعوت اسلامی والوں نے چندے مانگے ہیں تو آج آپ کے بچوں کو حفظ بھی تو کروا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے چندہ مانگا ہے تو آپ کو عالم دین بھی تو دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے چندہ مانگا ہے تو آپ کو مسجد بنا کر بھی تو دے رہی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ایک ہی سوال ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ دعوت اسلامی کو چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ دعوت اسلامی نے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے دارالمدینہ اسکول سسٹم بنا دیا۔ ہر طرح دعوت اسلامی پیش آگے آگے۔ ابھی یہ جو لاک ڈاؤن تھا اس میں کتنے بچوں کی جان کو خطرہ تھا، جو تھیلیسیمیا کے بچے جن بیمار تھے، خون کی کمی تھی، کتنے بچوں کی جانوں کو خطرہ تھا۔ میرے اہل سنت نے ایک دفعہ کہا کہ خون دے۔ میڈیا بھی جب چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میرے اہل سنت کی آواز پہ 8000 بوتلیں دعوت اسلامی والوں نے دی ہیں خون کی، 8000 بوتلیں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ اگر یہ تو 8000 ہے، اگر 8 لاکھ کی بھی ضرورت پڑے گی تو دعوت اسلامی پیش ہے۔ 8000 خون کی بوتلیں دعوت اسلامی نے دی۔ لاک ڈاؤن تھا تو لاکھوں گھروں میں دعوت اسلامی راشن پہنچا چکی۔ یار چندہ مانگا ہے تو کر کے بھی تو دکھایا ہے۔ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ بولنا بڑا آسان ہے، جو کہتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی کو چھوڑ دو، ان کو یہ کہنا کہ پہلے تم جو ہے وہ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں مدرسے بنا کے دکھاؤ پھر بات کرنا۔ ان کو کہنا کہ پہلے ہزاروں کی تعداد میں ہمیں جامعات بنا کے دکھاؤ پھر بات کرنا۔ ان کو کہنا کہ پہلے ہمیں دعوت اسلامی روزانہ کی بیس پہ، جو مسجد دعوت اسلامی کے تحت بڑھ رہی ہیں، روزانہ کی بیس پہ جو ہے وہ فیصد کے اعتبار سے 2 مسجدیں روزانہ بن رہی ہیں۔ روزانہ کی بیس پہ جو فیصد نکلے گا سال میں، اگر جو ہے وہ 365 دن ہیں تو اس سے ڈبل دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے۔ اگر ان کو تقسیم کریں، فیصد نکالیں تو روزانہ کی 2 مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ تم بھی مسجدیں بنا کے دکھاؤ پھر بات کرنا۔ بڑا آسان ہوتا ہے بول دینا۔ ان کو بولنا کہ تم بھی ہمارے بچوں کے لیے اسکول سسٹم اوپن کر کے دو پھر بات کرنا۔ تم بھی جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرو دین کے لیے پھر بات کرنا۔ میرے اہل سنت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ علماء جو کرام جو کتابیں لکھتے ہیں نا، ان کو یہاں سے لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ کتنی؟ لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت کی ایک ایک کتاب لاکھوں میں نہیں ہو سکتا، کروڑوں میں بکتی ہو ایک کتاب۔ اگر ایک کتاب سے 1 روپیہ بھی منافع لے تو کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ کتنے؟ لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کتنے بولے سارے؟ کروڑوں روپے امیر اہل سنت کما سکتے ہیں۔ آپ کی ایک ایک کتاب لاکھوں میں شائع ہوتی ہے، کروڑوں میں جاتی ہے۔ 1 روپیہ بھی منافع لے تو کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ لیکن امیر اہل سنت نے کیا اعلان کیا ہوا ہے کہ نہ میں خود اس کا پیسہ لوں گا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد بھی اس سے پیسے نہیں کما سکتی۔ یار ایسی قربانی دو تو پھر دعوت اسلامی کے خلاف بک بک کرنا، پھر بولنا کہ دعوت اسلامی نے یہ کیا ہے۔ پہلے ایسی قربانی دو تو صحیح۔ لوگ چینل پر آتے ہیں، چینل پہ بیٹھتے ہیں تو لاکھوں روپے کی آمدنی لیتے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ یار مدری چینل تو چلتا ہی میرے اہل سنت کے دم سے ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، چائے بھی اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں، چینل کی چائے بھی نہیں پیتے۔ ایسی قربانیاں دو تو پھر کہنا کہ دعوت اسلامی چندہ مانگتی ہے۔ تم نے چندہ نہیں مانگا تو ساری عمر ایک ہی مدرسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو نا۔
دعوت اسلامی نے چندہ مانگا ہے تو یہ کام بھی کر کے دکھایا ہے۔ نگرانی شورا ایک جملہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کے پیر کے خلاف بات کی جائے وہاں سے اٹھ جاؤ، وہ مجلس چھوڑ دو۔ میں اپنے پیر کی بات نہیں کر رہا، سارے اپنے اپنے پیر کے بارے میں یہ تصور رکھیے گا، جہاں آپ کے پیر کے خلاف بات کی جائے نا وہاں سے اٹھ جاؤ۔ آپ کا اعتقاد خراب ہو جائے گا، آپ کو فیض ہی نہیں ملے گا۔ آج لوگوں نے جو ہے وہ پراڈو رکھی ہوئی ہے، عالی شان بنگلے میں ہے، بینک بیلنس لاکھوں کروڑوں میں ہے، پھر کہتے ہیں دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے۔ حضرت پہلے جو ہے نا اپنی پراڈو دین کے لیے وقف کرو، پھر کہنا دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے۔ پہلے اپنا یہ بنگلہ عالی شان بنگلہ چھوڑو اور اپنے گھر کے جو ہے نا فرنیچر ختم کرو، جس طرح میرے اہل سنت آج بھی نیچے کھجور کی چٹائی پہ سوتے ہیں، تم بھی ایسی زندگی گزارو، پھر دعوت اسلامی کے خلاف بات کرنا کہ دعوت اسلامی نے یہ کیا ہے۔ لاکھوں بچے جو ہے وہ دعوت اسلامی میں پڑھ رہے ہیں، لاکھوں، ہر سال جو ہے وہ 600-700 دعوت اسلامی عالم دین بنا رہی ہے۔ کروڑوں روپے کے روزانہ کے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں۔ دعوت اسلامی چندہ مانگتی ہے تو کچھ کر کے بھی دکھاتی ہے، صرف جو ہے وہ جمع ہی نہیں کر رہی۔ تو خدا را ذرا سوچئے، اللہ والوں کے خلاف بات نہ کیجئے گا۔ یہ اس لیے سارا بیان کر رہا ہوں کہ 26 رمضان کو میرے پیر کی ولادت کا دن ہے۔ کتنی؟ 26 رمضان کو میرے اہل سنت کی ولادت کا دن ہے۔ آپ کی جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے عمر شریف جو ہے وہ 70 سال ہوگی۔ کتنی؟ 70 سال۔ اور اگر ہجری اعتبار سے دیکھا جائے تو 72 سال۔ ہجری اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 72 سال بنتی ہے، عیسوی اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 70 سال بن رہی ہے۔ 70 سال کی عمر ہو گئی اور ساری رات مدنی مذاکرے میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یار یہ امت کو سیکھ جائے، امت کو مسائل سکھا رہے ہیں۔ ساری رات 70 سال کا بابا بیٹھ کے دکھائے، نہیں بیٹھ سکتے۔ رمضان شریف ہے، دن میں بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے مدنی چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی جو ہے وہ آپ کے عطیات سے چلتی ہے۔ آپ جو میرے اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی میرے مرید کے 1-1 روپے سے چلتی ہے۔ دعوت اسلامی میرے مرید کے 1-1 روپے سے چلتی ہے۔ تو یارو دعوت اسلامی نے لاکھوں کروڑوں روپے ابھی یہ کرونا وائرس میں غریب لوگوں کو دیے، یہ بھی دعوت اسلامی کا کمال ہے۔ ساری تنظیمیں پیچھے رہ گئی، دعوت اسلامی آگے نکل گئی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تعاون کرتے ہیں، آپ لوگ چندہ دیتے ہیں، آپ لوگ عطیات دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ آپ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، اپنا فطرانہ آپ لوگ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، جب دعوت اسلامی اتنا کام کر رہی ہے۔ کسی کا احسان نہیں ہے دعوت اسلامی پہ کہ وہ یہ اعلان کر سکے کہ میں دعوت اسلامی کو چلاتا ہوں، نہیں۔ میرے اہل سنت کے 1-1 مرید کے 1-1 روپے سے دعوت اسلامی چلتی ہے۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور اپنا فطرانہ، زکوٰۃ، یہ عطیات، صدقات دعوت اسلامی کو دل کھول کر دیں۔ ہمارے سامنے ایک پلیٹ فارم ہے اہل سنت کا، سنیت کی پہچان ہے ہمارے سامنے۔ اب اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے محلے میں سب سے پہلے دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں، اگر وہاں کوئی مستحق ہے، کوئی غریب ہے آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو آپ اس کی دل کھول کے مدد کریں، اس کو فطرانہ دیں، اس کو زکوٰۃ دیں۔ لیکن یار دعوت اسلامی بھی آپ کی تحریک ہے، دعوت اسلامی بھی آپ کی تحریک ہے، آپ نے اس کو چلانا ہے۔ یہ بھی اتنے کچھ کام کر رہی ہے، لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں، کروڑوں میں جو ہے وہ دعوت اسلامی، یہ تقریباً 26,000 سے پلس دعوت اسلامی کے اجیر ہیں جن کو دعوت اسلامی تنخواہیں دیتی ہے، کروڑوں کے یہ اخراجات ہیں۔ تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں۔ ہمارا یہ باہر صحن میں کام بھی ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ تعاون فرمائیں۔ یہ چھت ڈلنی ہے اور ابھی دیواریں نکل رہی ہیں، تو آپ میں مخیر حضرات جو ہیں وہ اللہ کا کوئی ایسا نیک بندہ ہو کہ وہ اعلان ہی کر دے کہ یار سارے چھت کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں، یہ دیواروں کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ یار اگر اللہ نے ہمت دی ہے نا تو خدا قسم یہ کر جاؤ۔ یہ آپ کے لیے جنہوں نے جگہ دی ہے، دیکھو یار جب تک اس جگہ پہ نمازیں پڑھتی جاتی رہیں گی ان کے نامہ اعمال میں ثواب جاری رہے گا، صدقہ جاریہ ہو گیا۔ آپ بھی کوئی ایسا کام کر جاؤ، یہ موقع ہے، یہ چھت ڈلوا کے چلے جاؤ، اس چھت کا سریہ دے کے چلے جاؤ، اس چھت کا سمٹ دے کے چلے جاؤ، بجری دے کر چلے جاؤ، تمہاری قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔